أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس کے آخر میں بتایا گیا تھا کہ جن لوگوں نے دنیا میں کفر کیا ہوگا اور دنیا کی محبت میں اپنے ایمان کو قربان کیا ہوگا وہ آخرت میں تمنا کریں گے کہ دنیا کی ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی، اتنی ہی مزید چیزیں ان کے پاس ہوتی تو اپنی جان کے چھٹکارے کے لیے وہ فدیے کے طور کو اللہ کے سامنے پیش کرتے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا یہ فدیہ کبھی قبول نہیں ہوگا۔ کیوں وہ پیش کرتے؟ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا سکیں۔ وما هم بخارجین منها، وہ اس سے کبھی نکلنے والے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے تو ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جن کی قسمت میں جہنم مقدر ہو چکا ہے، طے کیا جا چکا ہے، جہنم کا عذاب لکھا جا چکا ہے ان کے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، یہ لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو پھر کبھی جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ البتہ جو اہل ایمان اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم میں چلے جائیں گے تو اپنی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی عذاب سے چھٹکارا دے دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کے بعد والی آیتوں میں ایک دوسرا مسئلہ بتایا، ایک تو گناہ کفر اور شرک کی وجہ سے ہوتا ہے، دوسرا گناہ ایمان کی حالت میں بھی انسان کر سکتا ہے۔ وہ گناہ الگ الگ طریقے کے ہو سکتے ہیں۔ یہاں جس گناہ کا تذکرہ ہے وہ ہے چوری کا تذکرہ۔ ہمیں معلوم ہے کہ چوری کا جو نقصان ہوتا ہے وہ پورے معاشرے پر ہوتا ہے۔ اگر چوری کا سلسلہ شروع کیا جائے اور اس کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے تو پھر پورے معاشرے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ایسے گناہ جن کا اثر پورے معاشرے پر پھیلتا ہو اور جس کی وجہ سے معاشرے میں بدامنی پھیل سکتی ہے، آپس میں تناؤ ہو سکتا ہے، ایسے جو گناہ ہوتے ہیں اس کے لیے اسلام نے بڑی سخت سزائیں مقرر کر رکھی ہیں۔ انہی میں سے ایک چوری ہے، اس کی وجہ سے بھی امن میں خلل پڑتا ہے، آدمی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا اور پھر اس کی وجہ سے آپس میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسلام نے جہاں اسلامی حکومت ہو وہاں اگر چوری ہو جائے، ایسی جگہ سے چوری ہو جائے جو جگہ اس مال کے لیے محفوظ سمجھی جاتی ہے، اور ایک نصاب متعین کیا، اتنے نصاب کے دائرے میں اگر کسی نے چوری کی
اور وہ چوری ثابت ہو گئی، جہاں اسلامی حکومت ہوگی وہاں اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، داہنا ہاتھ گٹوں تک کاٹا جاتا ہے پہلی مرتبہ چوری کرنے میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر کسی کو سخت سزا دی گئی تو پھر کوئی دوبارہ اس کی جرأت نہیں کر سکتا۔ تو سزا دینے کا مقصد یہی ہے کہ دوسروں کو عبرت، اسی کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ والسارق والسارقۃ، سارق کہتے ہیں چوری کرنے والا، اور سارقہ کہتے ہیں چوری کرنے والی عورت۔ حالانکہ اسلام میں جہاں ایسے مسائل جو دونوں کے لیے یکساں ہوں، مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہوں، ایسے مسائل کے لیے ایک ساتھ حکم دیا جاتا ہے، مرد ہی کو خطاب کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں چوری کے لیے مرد کو الگ عورت کو الگ کر کے بتایا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے مرد چوری کرتے ویسے عورتیں بھی بہت زیادہ چوری کرتی ہیں۔ عام طور پر دیکھیے دکانوں میں، مالوں میں چھپ چھپا کر کیسے لے جاتی ہے پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو اس لیے دونوں کے لیے الگ الگ حکم بتایا کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ ہاتھ کاٹنے کی سزا اسلام نے مقرر کی، لیکن کب ہے؟ ایک تو آدمی چوری حرز مثل سے کرے، حرز کا مطلب وہی ہے، اب سونا ہے، سونے کی حفاظت کی جگہ الماری کے اندر کی جگہ، اب وہاں سے کوئی چوری کرے تب یہ حکم ہے۔ دوسری گھر کی چیزیں ہیں، وہ گھر میں رکھی جاتی ہیں، اگر وہ چیز باہر سے چوری کی جائے تو اس پر دوسری سزا تو دی جا سکتی ہے، ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا، اس لیے کہ وہ چیز اپنی حفاظت کی جگہ پر نہیں تھی۔ سونا مثلا کسی نے گھر کے باہر رکھ دیا، اب کسی نے چوری کر دیا تو رکھنے والے کی غلطی ہے، تو چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بلکہ اس کو دوسری سزا دی جائے گی۔ ایسے ہی جو چیز حفاظت سے رکھی جانے والی ہے اس کی حفاظت سے اس کو باہر رکھا جائے اور کسی نے چوری کی تب وہ سزا کا مستحق نہیں ہوتا ہے، یعنی ہاتھ کے کاٹنے کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ گائے بیل ہے، اب رات میں اس کو اندر رکھا جاتا ہے، کسی نے باہر چھوڑ دیا، کسی نے چوری کر دی، اب اس کو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا چور، بلکہ وہ دوسری سزا دی جائے گی۔ تو ہاتھ کاٹنے کے لیے ایک تو ایک کہ محفوظ جگہ سے اس کو چرائے، دوسرے ایک نصاب شریعت نے متعین کر دیا، مثلا ربع دینار کا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں ربع دینار کا مطلب آج کل کے اعتبار سے 1 گرام اور کچھ۔ اب اتنی چیز یا اتنے پیسے کی چیز کوئی چوری کرتا ہے اور حفاظت کی جگہ سے، اور وہاں اسلامی حکومت ہے اور یہ چوری ثابت ہو گئی تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ احناف کے نزدیک 1 دینار تقریباً 4.5 گرام اس کے مقدار میں ہو، تو بہرحال ایک مقدار متعین کی ہے، اتنی مقدار کو اگر حفاظت کی جگہ سے چوری کرے اور وہاں اسلامی حکومت ہو تب اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، ورنہ ہمارا آپ کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں شریعت کے سزا کے احکامات ہیں وہی نافذ کیے جاتے ہیں، جہاں اسلامی حکومت ہو، عام پبلک کے لیے اس کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ یہ سزا کیوں ہے؟ جزاء بما کسب، ان لوگوں نے جو کام کیا ہے اس کے بدلے کے طور پر، نکالا من اللہ، اور اللہ کی طرف سے ہے وہ سزا بطور عبرت کے ہے، سزا بھی اللہ نے مقرر کی ہے اور وہ بھی عبرت کے لیے، کہ ایک آدمی کا ہاتھ کاٹا جائے تو دوسروں کے لیے عبرت حاصل ہو اور کوئی دوسرا پھر چوری کرنے کی ہمت نہ کرے۔ تو اس لیے جہاں اس طرح کی سزا ہے وہاں چوری کی شرح بہت کم چوری ہوتی ہے۔ جہاں اس طرح کی سزائیں نہیں ہیں وہاں دیکھیں آئے دن چوریاں ہوتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا ہے۔ اللہ عزیز الحکیم، پھر کہا اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، وہ جب کوئی چیز کرنا چاہے تو کوئی مقابلہ نہیں کرتا، حکیم، لیکن جو بھی کرتا ہے حکمت سے، مصلحت سے کرتا ہے۔ ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ انسانوں کا چھپا ہوا ہے۔ ایسی کوئی سزا یا ایسا کوئی حکم شریعت نے متعین نہیں کیا جس میں انسان کا فائدہ نہ ہو یا اس کو کسی نقصان سے بچایا گیا نہ ہو۔ پھر اللہ نے کہا فمن تاب من بعد ظلم، اگر کسی نے اپنے ظلم کے بعد یعنی اپنے گناہ کے بعد توبہ کیا، وَأَصْلَحَ، اپنے حالات درست کر لیے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ،
اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تو بڑی بخشش والے ہیں، بڑے مہربان ہیں، بڑے سے بڑا پاپی گنہگار جب بھی سچی پکی توبہ اللہ کے سامنے کرے گا، سچ مچ نادم ہو کر کرے گا اور اپنے حالات کو درست کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ یقیناً قریب قبول کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کی صفت ہی ہے بخشش کرنا، معاف کرنا، رحم کرنا، یہ تو اللہ کی ہی صفت ہے۔ اسی لیے کہ اگر کسی نے مثلا چوری کی، چوری ثابت ہو گئی اور اس نے توبہ کر دیا تو سزا تو بہرحال ملے گی، وہ تو اگر اس کی چوری ثابت ہو گئی تھی تو سزا تو ملے گی، لیکن اس کا جو گناہ ہوگا وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گی، اور جو اس نے چوری کی ہے وہ چوری کا سامان تو واپس کرنا پڑے گا، باقی جو اللہ کے پاس اس کو سزا ملنی چاہیے تھی وہ سزا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا الم تعلم، کیا تمہیں معلوم نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ملکیت بھی اللہ کے لیے، یعنی آسمان اور زمین کو بنانے والے بھی اللہ اور اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والے بھی اللہ ہیں۔ یعذب من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، ویغفر لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ بخشش کرتا ہے۔ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے زمین اور آسمان اللہ کی ہے، اس نے بنائے ہیں، اس کو معلوم ہے کہ زمین اور آسمان کے لیے کون سی چیزیں مفید ہیں، کون سی چیزیں مفید نہیں ہیں، اسی کے مطابق اس نے مخلوق بنائی، اس نے سزا مقرر کیا، اس کو معلوم ہے کہ کون سی سزا بہتر ہے، کون سی سزا بہتر نہیں ہے، اور وہ جب کوئی چیز کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے بتایا کہ میری مرضی ہے، میں جو چاہے سزا مقرر کروں گا، لیکن اللہ نے کہا حکیم ہے، اور جو بھی کرتا ہے حکمت اور مصلحت کے ساتھ کرتا ہے۔ بہرحال ان آیات میں ایک شریعت کا اہم حکم بتایا گیا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں سے اپنے معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کی آیات پر غور کر کے اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین وآخر دعوانا۔